بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم اور خاص ترین موضوع ہے کہ انسان راہ طریقت پر چلتے ہوئے کیسے لوگوں کی صحبت کو اپنائے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے تو اس کو کیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ احباب سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے ایک ویڈیو میں کہ ہم ایک نئے سیشن کا آغاز کرنے لگے ہیں جس میں شرح صدر اور لطائف کو اجاگر کرنے کی باقاعدہ تعلیم دی جائے گی۔ ہمارا یہ سیشن 40 دن کا ہوگا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ ہمارا یہ سیشن اسی ہفتے بروز جمعرات 29/2/2024 کو شروع ہوگا۔ آپ تمام احباب کو اس میں شمولیت کی دعوت ہے۔ شمولیت کے لیے ہمارا جو گروپ ہے جس کے اندر ہم یہ معاملات آپ کو سمجھائیں گے، جس میں آن لائن سیشنز بھی ہوں گے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا۔ اگر پھر بھی آپ اس لنک کو نہ تلاش کر پائیں تو میرا نمبر 033368211718 جو کہ آپ کو اسکرین پر شو بھی ہو رہا ہوگا، آپ مجھے اس پر میسج فرما دیجئے گا، ہم آپ کو انشاءاللہ اس گروپ میں ایڈ کر دیں گے۔ تو اب ہم اپنے اس اہم موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں آج کا موضوع اور یہ جو معاملات ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو، کیونکہ میت برے پڑوسی سے اس طرح اذیت پاتی ہے جس طرح زندہ انسان برے پڑوسی سے اذیت پاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں ہمیں کچھ الفاظ سکھائے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آتے۔ پس اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں مزید ارشاد فرماتا ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حدیث مبارکہ اور ان آیات مبارکہ میں صحبت کی نصیحت فرمائی جا رہی ہے، اور صحبت زندہ تو زندہ مردوں پر بھی اثر رکھتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے مردہ کو نیک لوگوں کے ساتھ دفن کرو تاکہ ان پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیض و برکات اتر رہی ہیں اس کے صدقے ساتھ والی ارواح بھی عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز میں صحبت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کسی صاحب دل، کسی اس راہ کو جاننے والے کے پاس پہنچے گا تو ہی تو قابل قدر موتی بنے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمیں یہی راز سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، کوئی بھی کسی صاحب منزل یعنی کہ اللہ کے معرفت رکھنے والے کے بنا نہ منزل پر پہنچا ہے، نہ ہی وہ پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
منزل تک آپ کو وہی لے کے جا سکتا ہے جو خود منزل کا پتہ رکھتا ہو، جو خود صاحب منزل ہو۔ صحبت بہت اثر رکھتی ہے۔ اگر اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے گی تو نیک اثر روح پر ظاہر ہوگا، اور نیک لوگوں کی صحبت سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کہ جو لوگ نیک لوگوں کی نگاہ میں آ جاتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں آ جاتے ہیں، تو وہ ضرور مراد پا جاتے ہیں۔ نیک صاحب دل ارواح برے لوگوں کو واض و نصیحت سے بری راہ سے روک لیتے ہیں، اور اگر پھر ان کی صحبت اختیار کر لی جائے تو وہ پھر انسان کو ایمان اور عشق کی طرف لے جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اچھے اور برے ساتھی کی مثال عطار اور بٹھی والے لوہار کی طرح ہے۔ تم عطار سے بے فیض نہیں رہو گے، یا تو تم اس سے عطر خریدو گے یا پھر تم کو خوشبو سونگھنے کو ملے گی، اور لوہار کی بٹھی تمہارے گھر اور کپڑے کو جلا دے گی، یا پھر تم کو بھی بٹھی کی بری آواز برداشت کرنی پڑے گی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی مجلسوں میں انسان کو نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں بیٹھنے سے دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو۔ صرف ایسی محفلوں اور مجلسوں میں شریک اور حاضر ہونا چاہیے جن سے انسان کو دین اور دنیا کی کوئی فائدے کی بات معلوم ہو۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو بڑے خوبصورت انداز میں اپنے اشعار میں ڈھالا۔ آپ فرماتے ہیں، درد منداں دی یاری ایویں جویں وانگ دکان اتارا، درد منداں دی یاری ایویں جویں وانگ دکان اتارا، سودا بھاویں لئیے نہ لئیے، سودا بھاویں لئیے نہ لئیے، ہلے پین ہزاراں، تے بے درداں دی یاری ایویں جویں وانگ دکان لوہاراں، بے درداں دی یاری ایویں جویں وانگ دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے، چھڑکاں پین ہزاراں۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی راز سمجھایا کہ درد مند یعنی کہ اللہ والوں کی دوستی بمثل مشک ہے، کہ تم ان کے پاس جا کے جب بیٹھو گے، چاہے تم ان سے کوئی سودا لو یا نہ لو، چاہے تم کو اچھی بات سیکھنے گئے ہو یا نہیں گئے، پھر بھی جو اللہ کے فیوز و برکات ان پر اتر رہے ہیں اس کی مشک تمہیں ضرور ملے گی، اس کی وجہ سے تمہارا قلب و باطن ضرور منور ہوگا۔ اور جو برے لوگ ہیں، جو دنیا دار ہیں، ان کی صحبت ایسے ہی ہے جیسے لوہار کی دکان۔ چاہے تم کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے، کوئی دنیاوی معاملات کے اندر الجھنا نہیں چاہ رہے، لیکن اگر تم ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہو، تمہیں اس کے برے اثر کو اپنے قلب و باطن پر ضرور برداشت کرنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت اپنے ملفوظات شریف میں لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا۔ دیکھا گیا کہ گلاب کی 2 شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں اور گلاب کے 2 پھول اس کے نتھوں پر رکھے ہیں۔ اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کے صدمہ سے کھل گئی ہے، دوسری جگہ قبر کھود کر اس میں اس کو دفن کر دیا۔ اب کچھ عرصہ بعد وہاں بھی وہ قبر کھل گئی، اور اب جو دیکھا تو 2 اسدہے اس کے بدن سے لپٹے ہیں اور اپنے پھنوں سے اس کے منہ کو بھنبوڑ رہے ہیں۔ لوگ بڑے حیران ہوئے
اور کسی صاحب دل انسان سے اس واقعے کو بیان کیا تو اس شخص نے جو صاحب دل تھا انہوں نے فرمایا کہ جہاں قبر پہلے تھی وہاں بھی یہ اصدہے ہی تھے، مگر ایک ولی اللہ کے مزار کا قرب تھا اور اس اللہ کے دوست کی برکت سے وہ عذاب رحمت میں تبدیل ہو گیا اور وہ اصدہے درخت اور گل کی شکل میں ہو گئے اور ان کے پھن گلاب کے پھول کی مثل ہو گئے، اور فرمایا کہ اگر تم اس مردے کی خیریت چاہتے ہو تو اس کو دوبارہ اسی جگہ دفن کر دو جہاں اس کی پہلے قبر تھی، اور پھر اس کو وہیں جا کر دفن کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے واقعات سے اپنے پیاروں کی شان بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ بھی پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنا شرح صدر کریں اور اپنے آپ کو نیک لوگوں کی صحبت کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، خود نیک بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو ہم نے پہلے سے یہ پیغام دے دیا، یہ انویٹیشن دے دیا کہ آپ بھی اپنے شرح صدر کے معاملات کی طرف آئیں، اپنی باطنی صفائی کی طرف آئیں۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، یا آپ ہمارے ساتھ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور کچھ وقت آپ اللہ کے لیے دیں تاکہ آپ کا یہ دیا ہوا وقت آخرت میں آپ کے کام آ سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔